حدیث پاک میں ایک دعا سکھائی گئی ہے صبح کے وقت کی، اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین۔ اس دعا میں دیکھیں اصبحنا یا اصبحا سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ شام کے بارے میں دعا منقول ہے، امسینا و امسی الملک للہ رب العالمین۔ وہاں پر دیکھیں امسینا کا استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے شام کی، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے آئیں، اور وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یعنی فتنے آئیں گے تو وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی اصبح اور امسا ان دونوں کے فعل مضارع کو استعمال کیا گیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام مجھ کو برابر پڑوسی کے حق کے بارے میں سمجھاتے رہے، حتی ظننت، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا، انہ سیورثہ، کہ یہ اس کو وارث بنا کر چھوڑیں گے۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 19۔ آج کے درس میں ہم افعال ناقصہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ نام سے ظاہر ہے کہ یہ افعال ہیں، ان کو افعال کہا جاتا ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ فعل کی طرح دکھتے ہیں، فعل کی طرح معنی دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے صیغے بھی آتے ہیں۔ جیسے ہم نے 14 صیغے دیکھے ہیں گردان کے، بالکل اسی طرح یہ ایسے افعال ہیں کہ ان کے دوسرے صیغے بھی بنتے ہیں، لیکن ان کو ناقصہ کہا جاتا ہے، یعنی ناقص فعل، ادھورا فعل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل کے اوپر جو عامل کام کرتے ہیں وہ ان افعال پر کام نہیں کرتے، یعنی فعل کے لیے جو عامل خاص ہیں جو ہم آگے درس میں انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، وہ عوامل ان افعال پر نہیں آتے، اس لیے ان کو افعال کہا جاتا ہے، لیکن ان کو ناقصہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے افعال ہیں جو مکمل نہیں ہیں، یہ افعال ناقصہ ہیں۔ اب آئیے ان کا عمل دیکھتے ہیں۔ ہم نے جس طرح حروف مشبہ بالفعل کے درس میں دیکھا کہ حروف مشبہ بالفعل یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر یہ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل یہ اسم کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں۔ افعال ناقصہ میں اس کا الٹا ہے، افعال ناقصہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور اس کی خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں، اور یہ اپنے اسم کو مرفوع کرتے ہیں اور خبر کو منصوب کرتے ہیں۔ تو ہم جو مرفوعات پڑھ رہے ہیں اس میں چھٹا مرفوع ہے افعال ناقصہ کا اسم، جیسے مثال کے طور پر زید قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب ہم نے اس کے شروع میں کانا جو افعال ناقصہ میں سے ہے اس کو داخل کیا۔ اب آپ دیکھیں اس کا عمل یہ ہے کہ یہ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے، تو اب یہ جو مبتدا پہلے تھا اب یہ افعال ناقصہ کا اسم بن جائے گا، اور پہلے جو خبر تھی اب وہ افعال ناقصہ کی خبر بن جائیں گی، اور قاعدے کے حساب سے افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے تو زید مرفوع ہوگا، اور قائم یہ اس کو منصوب کر دیا جائے گا تو قائم یہ قائمن بن جائے گا، اور اب یہ ہوگا کانا زید قائمن۔ تو اس درس میں ہم جو مرفوعات پڑھ رہے ہیں چھٹا مرفوع ہے افعال ناقصہ کا اسم جو کہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب آئیے افعال ناقصہ کیا ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ افعال ناقصہ آپ کے سامنے ہیں، کانا، صارا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، ما فتیا، ما دام، من فک، ما بریح، ما دام اور لیسا۔ یہاں پر 13 افعال ناقصہ دیے گئے ہیں۔ اب آئیے افعال ناقصہ یہ اپنے طور پر الگ الگ ان کے کیا معنی ہوتے ہیں اور یہ کب اور کہاں استعمال کیے جاتے ہیں اور کیا معنی دیتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اسم ہے کانا۔ یہ جو کانا یہاں پر آیا ہے اس کانا کو آپ ماضی کی قسموں میں بھی دیکھ چکے ہیں، جہاں ہم نے ماضی بعید بنایا تھا وہاں ہم نے استعمال کیا تھا کانا فعل، کیا تھا اس ایک مرد نے۔
اور ہم نے ماضی استمراری میں بھی کانا کو استعمال کیا تھا مضارع کے شروع میں، اور کانا یفعلو کا مطلب ہے کیا کرتا تھا وہ ایک مرد، تو ماضی بعید کے لیے بھی کانا استعمال ہوتا ہے اور ماضی استمراری بنانے کے لیے بھی کانا استعمال ہوتا ہے۔ تو کانا کا جو استعمال ہے یہ ہوتا ہے خبر کو اسم کے لیے گزشتہ زمانے میں ثابت کرنا، یعنی یہ بتاتا ہے کہ اس میں جو خبر دی جا رہی ہے کانا کے ذریعے یہ گزشتہ زمانے میں ہو چکی ہے، کانا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں زید قائم کا مطلب تھا زید کھڑا ہے، اب ہم نے اس کے شروع میں کانا داخل کیا اور یہ ہو گیا کانا زید قائما، اب اس کا مطلب ہوگا زید کھڑا تھا، یعنی گزشتہ زمانے کی بات ہے کہ زید کھڑا تھا۔ قرآن پاک سے اس کی مثال دیکھیں، آپ نے کلام پاک میں کئی مرتبہ یہ پڑھا ہوگا کان اللہ علیما حکیما، یہاں پر دیکھیں کانا یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آیا ہے اور لفظ اللہ اس کو اپنا اسم بنا کر اس نے مرفوع بنایا ہے کان اللہ، اور علیما حکیما یہ دونوں کانا کی خبر ہیں اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہاں پر کانا کا اسم مرفوع ہوا ہے اور کانا کی خبر منصوب آئی ہے کان اللہ علیما حکیما۔ لیکن یہاں پر یہ دھیان میں رکھیں کہ کانا کا ترجمہ ہمیشہ تھا سے نہیں کیا جاتا، بلکہ کانا کا ترجمہ ہے سے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پر ترجمہ کیا کہ کانا زید قائما، زید گزشتہ زمانے میں کھڑا تھا، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہے کے ذریعے کیا جائے گا کان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ علیم اور حکیم ہے، یعنی اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا کان اللہ غفور الرحیم، وہاں پر بھی دیکھیں کہ اللہ یہ مرفوع ہے، کانا کا اسم ہے، اور غفور الرحیم یہ کانا کی خبر ہے اور منصوب لائے گئے ہیں۔ اسی طرح وکان الانسان عجولا، وہاں پر دیکھیں کہ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، الانسان اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور عجولا یہ کانا کی خبر ہے اور اس کو منصوب لایا گیا ہے۔ تو اب یہ قاعدے کو سمجھیں کہ افعال ناقصہ جس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اس کے اسم کو مرفوع بناتے ہیں اور اس کی خبر کو منصوب بناتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سارا، اور سارا کا استعمال حالت کی تبدیلی بتانے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ یہ چیز ایسی تھی اور پھر بعد میں ایسی ہو گئی اور اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے تو وہاں پر ہم سارا کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آٹے کو گوندھ کر روٹی بنائی جاتی ہے تو ہم گویا یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے آٹا تھا اور پھر روٹی ہو گیا، یعنی اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں سارا۔ آٹے کو کہتے ہیں دقیق اور روٹی کو خبز کہتے ہیں، تو یہ جملہ ہوگا صار الدقیق خبزن، آٹا روٹی میں تبدیل ہوا، آٹا روٹی بن گیا۔ اسی طرح ہم نے ایک برف کو رکھا اور وہ پگھل کر پانی بن گیا تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے صار الثلج ماء، صار الثلج ماء، برف پانی بن گیا۔ تو یہاں پر برف کی حالت میں تبدیلی ہوئی ہے اور وہ پانی بنا ہے تو اس کے لیے ہم سارا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سارا یہ حالت کی تبدیلی بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے 13 افعال ناقصہ دیکھے ہیں، ان افعال ناقصہ کے علاوہ 4 افعال ناقصہ اور ہیں، عادہ، آذا، راح اور غدا۔ ان چاروں کا استعمال سارا کی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح سارا کا مطلب ہوتا ہے ہونا، یعنی حالت کا تبدیل ہونا، اسی طرح عادہ، آذا، راح اور غدا یہ بھی سارا کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات۔ ان کا استعمال ہوتا ہے جملے کے مضمون کو وقت کے ساتھ ملانے میں، یعنی ہم کوئی جملہ کہہ رہے ہیں، کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کو وقت کے ساتھ ملانا ہے کہ یہ کام صبح ہوا ہے، یہ کام شام میں ہوا ہے یا دوپہر میں ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم ان افعال ناقصہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اصبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کو ہوا، امسا کا مطلب ہوتا ہے شام کو ہوا، اضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کو ہوا، اور ظل اور باتا یہ دونوں استمرار خبر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی
ان دونوں کا استعمال یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کام بار بار ہوا ہے۔ ظل کا مطلب ہوتا ہے دن بھر ہوا، اور باتا کا مطلب ہوتا ہے رات بھر ہوا۔ جیسے ہم نے کہا اصبح زید غنیہ، کہ زید صبح کو مالدار ہو گیا، یعنی زید مالدار ہوا ہے اور یہ کام صبح میں ہوا ہے، اس لیے ہم نے اصبح کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے اصبح کی جگہ استعمال کیا اضحیٰ، تو اب اس کا مطلب ہوگا اضحیٰ زید غنیہ، زید دوپہر میں مالدار ہوا، یعنی یہ کام دوپہر میں ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی جملے کے مضمون کو وقت کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس کی جگہ استعمال کیا امسا زید غنیہ، کہ زید شام کے وقت مالدار ہوا۔ ظل اور باتا کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اس کو دیکھیں۔ جیسے ہم نے کہا ظل زید صائم، صائم کہتے ہیں روزہ رکھنے والے کو، تو ہم نے کہا ظل زید صائما، زید دن بھر روزے سے رہا، زید نے دن بھر روزہ رکھا۔ تو یہاں پر جو دن بھر کے معنی آئے ہیں وہ ظل سے آئے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کہا بات زید نائما، نائم کہتے ہیں سونے والے کو، ہم نے کہا بات زید نائما، زید رات بھر سوتا رہا، یعنی سونے کا جو کام ہوا ہے وہ رات بھر ہوا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر باتا کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ وہ افعال ہیں جو جملے کے مضمون کو وقت کے ساتھ ملاتے ہیں، کہ یہ کام کس وقت میں ہوا ہے اس کو بتاتے ہیں۔ البتہ ان کا استعمال سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، وہاں پر ان کو وقت کے ساتھ نہیں ملایا جاتا۔ اصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے صبح کی، تو وہاں پر فاصبح یہ لفظ آیا ہے، اس نے جملے کے مضمون کو وقت کے ساتھ ملایا ہے۔ اسی طرح دیکھیں حدیث پاک میں ایک دعا سکھائی گئی ہے صبح کے وقت کی، اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اس دعا میں دیکھیں اصبحنا یہ اصبحا سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اصبحا کی گردان کا آخری صیغہ ہے، اصبحنا جمع متکلم، یعنی ہم نے صبح کی، اصبحنا ہم نے صبح کی۔ اور اسی طرح شام کے بارے میں دعا منقول ہے، امسینا و امس الملک للہ رب العالمین، وہاں پر دیکھیں امسینا کا استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے شام کی، جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم نے شام کی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے آئیں، اور وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یصبح الرجل مؤمنا، یہاں پر یصبح یہ اصبح سے مضارع کا صیغہ ہے، اور الرجل اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور مؤمنا یہ افعال ناقصہ کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ تو یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح کرے گا مومن ہونے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، ویمسی کافرا، یہاں پر یمسی امسا کا فعل مضارع ہے، اس کا مطلب ہے شام کرے گا، اور شام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں، یعنی فتنے آئیں گے تو وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی اصبح اور امسا ان دونوں کے فعل مضارع کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ اصبح، امسا، اضحیٰ، ظل، باتا، تو یہ ایسے افعال ناقصہ ہیں جو جملے کے مضمون کو وقت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ البتہ ان کا استعمال بعض مرتبہ سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی بعض جملوں میں ان کا ترجمہ صرف کام ہوا کے طور پر کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ ان کو وقت کے ساتھ نہیں ملایا جاتا۔ اس کے بعد آتے ہیں ما فتیا، من فکا، ما بریحا، ما زالا، ان چاروں کا استعمال استمرار خبر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی کام کے بار بار ہونے کو بتانے کے لیے ہے۔ ما فتیا زید قائما، زید برابر کھڑا رہا، یعنی زید برابر کھڑا رہا۔ من فکا زید قائما، ما بریحا زید قائما، ما زال زید قائما، ان تمام کا مطلب ہوگا کہ زید برابر کھڑا رہا، یعنی ہم نے
یہ بتایا ہے کہ زید کا کھڑا ہونا یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ استمرار کے ساتھ ہوا ہے، یہ بار بار ہوا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، یہاں پر تفتأ آیا ہے اور یہ تفتأ اس ما فتح کا فعل مضارع ہے، اور یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فتح یفتح سے تفتأ آیا ہے، تو وہاں پر آیا ہے قالوا تاللہ، قالوا ان لوگوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، تفتأ تذکر اس کا مطلب ہے آپ برابر یاد کرتے رہیں گے یوسف کو، یعنی آپ یوسف کو برابر یاد کرتے رہیں گے۔ یہاں پر جو کرتے رہیں گے کا معنی ہے یہ تفتأ سے آیا ہے، یعنی یہاں پر استمرار خبر کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ما بریحہ کی مثال دیکھیں، قرآن پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم برابر اس کی عبادت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ اس میں جو عبادت کرتے رہیں گے کا ترجمہ ہے یہ ما بریحہ سے آیا ہے، وہاں پر بریحہ یبرح سے لن نبرح یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، وہاں پر بنی اسرائیل کے اس کام کو بیان کیا گیا، وہاں پر بھی استمرار خبر کے لیے اس فعل ناقص کو استعمال کیا گیا ہے۔ پھر یہاں دیکھیں ما زال، تو اس کی بہترین مثال احادیث میں ملتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، ما زال جبریل یوصینی، کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ کو برابر سمجھاتے رہیں، بالجاری پڑوسی کے بارے میں، یعنی پڑوسی کے حق کے بارے میں، یعنی جبرائیل علیہ السلام مجھ کو برابر پڑوسی کے حق کے بارے میں سمجھاتے رہے، حتی ظننت یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا، انہ سیورثہ کہ یہ اس کو وارث بنا کر چھوڑیں گے، یعنی یہاں پر یہ کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بار بار پڑوسی کے حق کے بارے میں سمجھایا، تو یہ جو استمرار خبر ہے اس کے لیے ما زال کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو استمرار خبر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی کام کے ہونے کو بار بار ہونے کو بتانے کے لیے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ما دام، ما دام کا استعمال ہوتا ہے خبر کے ثابت رہنے کے زمانے تک کسی کام کا وقت بتانے کے لیے، یعنی ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ جب تک یہ کام ہوگا تو اس کے لیے ما دامہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا اجلس، اجلس یہ فعل امر ہے یعنی بیٹھ جا، اجلس بیٹھ، ما دام زید جالسا جب تک زید بیٹھا ہے، ما دامہ کا مطلب ہوتا ہے جب تک، زید جالسن کہ جب تک زید بیٹھا ہے تو بھی بیٹھ۔ کسی نے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ کہا نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، وہاں پر اس نے ما دامہ سے ما دمت واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، ما دمت، نویت الاعتکاف میں نے اعتکاف کی نیت کی، ما دمت فی المسجد جب تک میں مسجد میں ہوں، یہاں پر ما دامہ کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح احادیث میں اس کی مثال دیکھیں ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ما لم یحدث، کہ فرشتے ان الملائکۃ، یہاں پر ان حروف مشبہ بالفعل ہیں جو آپ نے اس سے پہلے درس میں پڑھا ہے، اور اس کی وجہ سے حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس لیے ملائکہ منصوب ہے۔ ان الملائکۃ تصلی دعا کرتے رہتے ہیں اس کے حق میں، ما دام فی مجلسہ جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، یعنی جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دیجئے۔ یہاں پر دیکھیں ما دام فی مجلسہ جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، یہاں پر ما دامہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو ما دامہ کا استعمال ہوتا ہے خبر کے ثابت رہنے کے زمانے تک کسی کام کا وقت بتانے کے لیے۔ آخر میں آتا ہے لیسا، اور لیسا کا استعمال ہوتا ہے زمانہ حال میں
جملے کے مضمون کی نفی کرنے کے لیے، یعنی زمان حال میں اگر کسی جملے کی نفی کرنا ہے، یعنی کسی کام کے نہ ہونے کو بتانا ہے، تو اس کے لیے ہم لیسا کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا لیس زید قائما، زید اس وقت کھڑا نہیں ہے، تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ زمان حال میں زید کھڑا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا لیس الرجل ذکیہ، کہ آدمی ہوشیار نہیں ہے۔ ان دونوں مثالوں میں دیکھیں لیسا جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس نے مرفوع کیا ہے، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو منصوب بنایا ہے، جو کہ افعال ناقصہ کا عمل ہے۔ لیسا کی بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن و حدیث میں مل جائیں گی، جیسے سورہ 3 کی آخری آیت ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہاں پر دیکھیں لیسا کے بعد اللہ آیا ہے جو کہ افعال ناقصہ کا اسم ہے اور مرفوع ہے، اور باحکم الحاکمین یہ افعال ناقصہ کی خبر ہے اور منصوب ہے، لیکن اس خبر سے پہلے حرف جر با آیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اسی طرح احادیث میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جیسے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اسی طرح من غشنا فلیس منا، کہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر، اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو لیسا یہ احادیث میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو مرفوع کرتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو منصوب بناتے ہیں۔ تو اس درس میں ہم نے چھٹا مرفوع پڑھا ہے، اور وہ مرفوع ہے افعال ناقصہ کا اسم۔ تو اس درس میں ہم نے افعال ناقصہ کے بارے میں جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کانا یہ خبر کو گزشتہ زمانے میں ثابت کرنے کے لیے ہے، اور اس کا دوسرا مطلب ہے کہ معنی میں بھی ہوتا ہے کہ جیسے کان اللہ علیم حکیمہ، کہ اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ سارا یہ حالت کی تبدیلی بتانے کے لیے ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ سارت دقیق کو خبزن، آٹا روٹی بن گیا۔ اصبح امسا اضحیٰ ظل باتا، یہ خبر کو وقت کے ساتھ بتانے کے لیے ہے، یعنی یہ جملے کے مضمون کو وقت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ما فتیہ ما زال من فکا ما بریحہ، یہ استمراری خبر کے لیے ہیں، یعنی کام کے بار بار ہونے کو بتانے کے لیے ہیں۔ ما دامہ خبر کو کسی مخصوص وقت تک بتانے کے لیے ہیں، اس کا ترجمہ جب تک کیا جاتا ہے۔ اور لیسا اس زمانے حال میں کسی جملے کی نفی کرنے کے لیے ہے۔ تو ان افعال ناقصہ کی مثالیں زیادہ سے زیادہ حل کریں، ان کو جملہ اسمیہ پر داخل کر کے ان کے عمل کو دیکھیں اور کس طرح یہ اپنے اسم کو مرفوع اور اپنی خبر کو منصوب بناتے ہیں، اس کی مشق کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔